اس وقت ہم نیا دور کے اس پلیٹ فارم سے دوبارہ حاضر ہیں اور مولانا صاحب کا جو آج عوام کا جو جمع غفیر تھا، اس میں بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی، سیاسی پارٹیوں کے قائدین جو ہے وہ اس میں شریک ہو گئے، اور اب رات کے اس پہر میں مولانا صاحب کے جو کارکن ہیں وہ ایکٹیو ہے، نعرہ بازی کر رہے ہیں، میڈیا کے بھی کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن دوسری پارٹیوں کے جو کارکن ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے کارکن کے ساتھ۔ ان کا مین نعرہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ سلیکٹڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، اسی لیے جو ہے ہم اس کے خلاف نکلے ہیں، اور ہم پاکستان میں ایک جمہوری نظام اور ایک آزاد الیکشن جو ہے وہ ہمارا خواب ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے کہاں سے یہ سفر کیا؟ جی، میرا نام محمد حذیفہ ہے، میں پنجاب کے دارالحکومت ضلع لاہور سے ہوں۔ اچھا، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوری کارکن ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کو پارٹی کے اندر کس نے سلیکٹ کیا؟ کون سے الیکشن ہوئے؟ کیا مولانا کے علاوہ آپ جیسا شخص یا اس جیسا شخص، کوئی شخص کیا وہ جماعت کا جو ہے وہ سربراہ بن سکتا ہے؟ مولانا صاحب یا وہ اگلے دن اس کا بھائی ہوگا، تو یہاں پہ بھی تو جمہوریت نظر نہیں آتی۔ جی، میں آپ کو آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا مکمل جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ جماعت کا نام ہے اور قائد کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، اور ان کا عہدہ امیر کا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک دستور رکھتی ہے، ایک منشور رکھتی ہے۔ ہمارے دستور میں یونین کے باڈی سے لے کر مرکزی باڈی تک امیر اور جنرل سیکرٹری کے منتخب ہونے کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے یہ جماعت کے اسی پاکستان میں 10 سے 15 امیر گزر چکے ہیں، کوئی سندھ سے، کبھی پنجاب سے مولانا عبداللہ درخواسی، کبھی سندھ سے مولانا عبدالکریم بیر شریف، کبھی ہزارہ سے مولانا غلام غوث ہزاری، کبھی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمام لوگ ہماری جماعت کے ہی امیر رہے ہیں، اور ان کا یہ بنایا گیا دستور یہ کہتا ہے کہ یونین کونسل سے لے کے امیر تک کا مرکزی امیر تک کا صدر، امیر اور جنرل سیکرٹری منتخب کرنے کا ایک طریقہ کار وضع ہے۔ پھر ہمارا امیر اور جنرل سیکرٹری یہ دو آدمی جب منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ 10 آدمی اپنی باڈی میں سے، جس کو ہم مجلس عاملہ کہتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ 10 آدمیوں کو، یہ 2 آدمی جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان 10 آدمی کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر یہ ہماری ایک باڈی بن جاتی ہے اور وہ کام شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرح امیر بنے؟ ابھی ریسنٹلی تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی رکنیت سازی ہوئی۔ پورے ملک میں 35 لاکھ افراد جمعیت علماء اسلام کے رکن بنے، اور ان 35 لاکھ افراد کے اندر جو ہماری مجلس عاملہ ہے وہ ضلعی سطح پر بھی ہے، یونین سطح پر بھی ہے، صوبے کی سطح پر بھی ہے، اور مرکز کی سطح پر بھی ہے۔ جو مرکز کی سطح پر مجلس عاملہ کی جو شرط ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ جو 3 کاپیاں ہوں گی جو وہ جمع کرے گا اس کو مجلس جمع کروائے گا، مجلس عاملہ کا رکن بنا دیا جائے گا۔ اگر میں نے جمعیت علماء اسلام کو 900 کارکن دیا ہے تو میں مجلس عاملہ کا رکن بن جاؤں گا، اور جب میں رکن بن جاؤں گا تو پھر جب مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا جس کے اندر ہم نے اپنا مرکزی امیر سلیکٹ کرنا ہوگا، الیکٹ کرنا ہوگا، تو اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ وہ آدمی جتنے جو 900 آدمی دے کر وہاں پر آئے ہیں، وہ ایک ووٹ اس کے پاس ہوگا۔ وہ آدمی جس طرح ایوان کے اندر، مجھے تو یہ جمہوریت پروسیس سمجھ میں آ گیا، یہ سارا معاملہ اسی طرح میں چھوٹی سی بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح ابھی جب ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان کا الیکشن ہوا تو باقاعدہ ہماری مجلس عاملہ کے اندر امیر کا نام بھی پیش کیا گیا جو مولانا فضل الرحمان کے علاوہ تھے، خیبر پختونخوا سے مولانا عطاء الحق درویش، ٹھیک ہے، اور جنرل سیکرٹری کا نام مولانا عبدالغفور حیدری ابھی ہمارے منتخب ہے۔ ان کے مقابلے میں نام پیش کیا گیا حافظ حمداللہ صاحب کا، لیکن جن کا نام امیر کے مقابلے میں پیش کیا گیا مولانا عطاء الحق درویش، انہوں نے اسی وقت معذرت کر لی اور اپنا نام واپس لیا، انہوں نے الیکشن لڑنے سے مولانا صاحب کے مقابلے میں انکار کر دیا۔ تو یہ سارا پروسیجر ہوا، پھر یہ یہاں تک سمجھ آ گئی۔ آپ ادھر دوسری بات کرتے ہیں، کشمیر کا سودا کی بات کریں، کشمیر کا سودا ہوا ہے۔ پہلے میں صحافی ہوں، میں بالکل پارٹی نہیں ہوں، لیکن کبھی آپ نے اپنے قائد سے کسی میٹنگ میں، کسی کارنر میٹنگ میں، کسی پبلک فورم میں پوچھا ہے کہ آپ کتنے سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ پاکستان کو بنے ہوئے آج 70 سال ہو گئے، کشمیر کا مسئلہ تب سے چل رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور میرے قائد 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ پہلے میں 2-3 باتیں کروں گا ذرا، یہ کیونکہ موضوع ذرا ایسا ہے، میں بس مختصر سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے پچھلے 62 سالوں کا حساب دے دیا جائے، میں وہ 10 سال جس میں میرا قائد امیر رہا اس کا حساب دوں گا۔
ان 62 سال میں کیا ہوا وہ کسی کو نظر نہیں آیا. کون تھا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین؟ میں کہتا ہوں کسی کو نام بھی نہیں آتا ہوگا. ٹی وی شوز پر بیٹھ کے پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی خاتون انہوں نے کہا کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین فلاں آدمی ہے، جبکہ صحافی نے کہا نہیں محترم وہ نہیں ہے، فلاں ہے. یہاں تو آج تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کا کسی کو نام نہیں پتا. یہ تو دعا دیں میرے قائد کو جس نے کشمیر کمیٹی کو متعارف کرا دی ہے، مشہور کرا دی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کشمیر کمیٹی میں مولانا نے کیا کیا؟ جب تک میرا قائد تھا مولانا فضل الرحمان تھے تب تک کسی مائی کے لال کو ضرورت نہیں ہوئی کہ 370 ختم کروا دے انڈیا سے. آج میرے قائد کو انہوں نے جون سا سوچی سمجھی سازش کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو کشمیر کا انہوں نے از خود سودا کیا. وہاں جا کر سودا کیا امریکہ میں. جب انہوں نے کہا کہ جی امریکہ ہمارے لیے کشمیر کی ثالثی کا کردار ادا کرے گا، ادھر آئے تو کشمیر کا سودا ہو چکا تھا. پھر انہوں نے تقریریں کی لیکن ان تقریروں سے تو کام نہیں بنے گا. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کشمیر کا کالی پٹی تو باندھتے تھے. جی کالی پٹی تو میں بھی ابھی باندھ لیتا ہوں، لیکن کالی پٹی سے مسئلہ حل ہوتا ہے. یقین جانے میں اپنا منہ بھی کالا کر لوں کہ سارے کالا کریں گے. جی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ لیکن اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. وزیر اعظم ہے، اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا. وہ خود کہتے ہیں مجھے تو ٹی وی سے پتہ لگا. وہ ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کنٹینر میں بیٹھا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ شریعت چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں 2001 سے پہلے کبھی کسی مذہبی جماعت نے کیا 5% سے زیادہ ووٹ نہیں دیا. تو پاکستان کے لوگ تو شریعت نہیں چاہتے. اگر چاہتے تو مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیتے. صحیح، بالکل صحیح. اب میری بات سنیں کہ پاکستان کے لوگ شریعت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اس کا مختصر سا ایک جواب یہ ہے کہ ابھی یہاں پر ایک ایونٹ ہو رہا ہے، ایک یہاں ہو رہا ہے، ایک رائیونڈ میں ہو رہا ہے پنڈال میں. وہاں بھی 20-25 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں بھی 20 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارے تو آدھے سے زیادہ بندے، میں آج خود اس چیز کا شاہد ہوں کہ ہمارے علاقے میں ٹرانسپورٹروں کو منع کیا گیا، انہوں نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کیا. بالکل جی. اور یہاں پر اور ہمیں تو آنے نہیں دیا گیا. میں آج خود 1200 روپے کرایہ بھر کے بلال ٹریول پر آج خود آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں تو آنے نہیں دیا گیا ہمیں. پھر اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے. پاکستان کی عوام شریعت اگر نہ چاہتی، میری بات سنیں، پاکستانی عوام جو ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ یہاں پر لارڈ میں کالے کا نظام تحریم چلے گا. ہمارے آباء و اجداد نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ یہاں پر بیرونی ایجنڈا چلے گا، یہاں پر رسول اللہ کے گستاخوں کو باعزت بری کیا جائے گا. میرے آباء و اجداد نے اگر اپنی بری کیا جی آپ کے سامنے عدالت نے بری کیا. آپ تو اس کا الزام عمران خان پہ ڈالتے. نہیں، میں عمران خان پہ الزام نہیں ڈالتا. میں یہ کہتا ہوں عدالت نے بری کیا اور عمران خان نے عدالت کے اوپر تھپکی رکھی. اس نے عوام کا دکھ درد نہیں سمجھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی عدالت کا عوام کا اس پر رد عمل آ رہا ہے، میں عدالت میں نظر ثانی کروں گا. اس نے کہا یہ مٹھی پر طبقہ، اس کو میں اندر کر دوں گا، ایسا مزہ چکھاؤں گا. یاد رکھیں گے یہ عاشقان رسول کو کہا اور کہا کہ عدالت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر یورپین پارلیمنٹ سے شاباش بھی لے کر آئے. ایسا ہوا کہ نہ ہوا؟ یورپین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا گیا کہ نہیں کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان اینڈ یہ سارے معاملات ہوئے نا؟ آن دی ریکارڈ بات ہے. میں کوئی آپ سے میرا آخری سوال ہے، جب بھی ہم پاکستان میں گھومتے ایک صحافی کے طور پہ اقلیتوں کی جانب سے، خواتین کی جانب سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بنے تو خواتین کہتے ہیں کہ ہماری جو مثال ہے وہ افغانستان کی طرح کہ ہمیں گھروں میں بند کیا جائے گا، زبردستی برقعے پہنائے جائیں گے، ہم پبلک جگہوں پہ نہیں آئیں گے. اقلیتیں جو کہتے ہیں، جو اس کو اسلام بھی تحفظ دیتا ہے، آئین بھی دیتے ہیں، وہ تحفظ کا شکار ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک مولوی ہے مذہبی جماعت کے، تو خدا نہ خواستہ اس ملک میں ہمارا مستقبل تو خواتین اور اقلیتوں کا. آپ نے بہت اہم سوال کیا. یقین جانے کہ میں خود دل چاہتا ہے کہ میں اس کا جواب لوگوں کو سمجھاؤں. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان اور ایک مذہبی جنونیے میں فرق ہے. مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی جنونیہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ایک عالم دین، ایک مدبر سیاستدان ہے جو تمام ریاست کی خد و خال کو، جو آپ کہہ رہے ہیں اقلیت ہیں، خواتین ہیں، ان چیزوں کو سمجھتا ہے. اس نے 5 سال KPK میں بھی حکومت کی. وہاں کسی خاتون نے اٹھ کر کہا تھا کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا ہمارے حقوق دبائے جا رہے ہیں؟ یا سکھوں نے یا کسی اور برادری نے اٹھ کر کہا تھا جتنے حقوق اسلام نے اقلیتوں کو دیے اتنے تو کسی نے دیے نہیں، جتنے حقوق خواتین کو اسلام نے دیے. ہم نے تو بات کی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کہ خواتین کو وراثت کا حصہ دیا جائے. ہمارے قانون کے اندر نہیں ہے، پاکستان کے لا میں وہ چیز نہیں ہے جو شریعت چاہتی ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ جون سا دوسرا حصہ 2% حصہ، یعنی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مرد کو 100 مل رہا ہے تو 50 کس کو ملے؟
خاتون کو ملے، تو یہ ہم شریعت کا حصہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ خواتین کو ملے، خواتین کا تحفظ ہو، لیکن اگر حقوق نسواں کے نام پر عورت کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر حقوق نسواں کے نام پر عورت کو ایک نمائش کی چیز بنایا جائے گا، اگر مشرف کے ساتھ آپ ان مشرف کے ساتھ نہیں، ہم اپوزیشن لیڈر تھے. آپ اگر صحافی ہیں تو آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہم اس وقت، آج لوگ یہی کہتے ہیں جی فضل الرحمان اس وقت مشرف نال بیٹھے ہوئے، ایسی کون سا مشرف؟ مولانا فضل الرحمان تو اپوزیشن لیڈر تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان مفاہمت والا آدمی ہے، مذاکرات والا آدمی ہے، بات چیت والا آدمی ہے. وہ اس نے اپوزیشن پاکستان کی تعریف میں پہلی اپوزیشن مفاہمت والی کی. تو پھر عمران خان سے بھی ہم باجوہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، جنرل باجوہ کی آپ بات نہ کریں، ہم یہاں پولیٹیکل بات کریں، پولیٹیکل بات کریں، سیاسی بات کریں. آپ کہتے ہیں کہ اداروں کی جو لائے ہم اس کے بھی خلاف ہیں. ہم یہاں اس وقت سیاسی بات کر رہے ہیں، سیاسی جواب دیں گے آپ کو. ہاں، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ اداروں کی بات ہے. ادارے ملک کے ہیں، ادارے ملک کے ہیں. کس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو عمران خان کو لائے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اچھا، ہمارا دشمن، ہمارا مطمع نظر عمران خان کیا ہے؟ وہ تو فضل الرحمان صاحب سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، یا میرا اس نے کوئی پیسے چھین لیے؟ نہیں. عمران خان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. عمران خان سے دشمنی تب بنتی ہے جب وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار بنتا ہے. عمران خان تو ایک خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان میرے گھر آتا تھا، مجھے ووٹ دیا. آپ کو شاید یاد ہو کہ 2002 میں وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن لڑا تو عمران خان نے ووٹ مولانا فضل الرحمان کو دیا. اور اس وقت یہ نہیں کہتا تھا وہ کہ ایک مقناطیس ہے، جہاں جاتا ہے وہاں چپڑ جاتا ہے، حلوے کی پلیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ باتیں اس وقت نہیں تھی، آج ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت انہوں نے ووٹ بھی دیا، مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات بھی رہی اور سارے معاملات رہے اور بات چیت رہی. کبھی میرے قائد نے اس کو کچھ نہیں کہا. اور آج بھی ہم یہ بات، میں اگر آپ چلائیں گے لائیو تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، آج بھی ہم عمران خان کی ذات سے کوئی جھگڑا نہیں رکھتے. اگر ہم عمران خان کی ذات پہ بات کرتے ہیں، ہم کیلیفورنیا کی بات کرتے، یہودی کی بات کیوں؟ نہیں، یہودی کی بات نہیں کی ہم نے. آج نعرے لگے. اگر کوئی طالب علم کوئی اس طرح غیر شعوری طور پہ کہہ دیتا تو وہ اس کا اپنا ایک مسلمان کو یہودی کہنا نہیں. میں نہیں، میرے قائد نے آج تک نہیں کہا یہودی ایجنڈے کا عمل پیرا کہا ہے، یا یہودی ایجنڈے کو نافذ کرنا چاہ رہا ہے یہ کہا ہے، یا یہ کہا ہے کہ مغربی تہذیب نافذ کرنا چاہ رہا ہے. اگر ایک دفعہ بھی میرے قائد نے اس کو یہودی کہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا، آخری سوال نہیں، میں اس بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ ذات کی بات کی، اس کی ذات سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر ہمیں ذات سے جھگڑا ہوتا ہم کیلیفورنیا کی بات کرتے ہیں، ہم سیدھا وائٹ کی بات کرتے ہیں، ہم ریحام خان کی کتاب کی بات کرتے ہیں، ہم حریم شاہ کی بات کرتے ہیں، ہم جو ان سے مراد سعید کی بات کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کی. ہم نے بات کی کہ اس نے سودا کیا، اس نے کشمیر کا سودا کیا. ہم نے بات کی کہ اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا. ہم نے بات کی کہ اس نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دوں گا، 5000 بندے آ جائیں، گو نیازی گو کا نعرہ لگائیں، میں استعفیٰ دوں گا. اگر کہتے ہیں تو گنتی کرنے کو میں تیار ہوں، جہاں 5000 بندہ پورا ہو جائے گا وہاں وہ استعفیٰ دے. یہ آخری شارٹ دے رہے خود کہا مولانا صاحب، یہ تاثر عام ہے کہ مولانا صاحب اگر بنوں سے الیکشن جیتے اور آج قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے اپنے بیٹے کی جگہ بھی، تو آج وہ لانگ مارچ نہ کرتے. لوگ کہتے کہ ان کا جو منزل ہے وہ اسلام آباد ہے. یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بس اس طرح نہیں، یہ وہی میں بتا رہا ہوں، وہ ایسی سیاسی ہیں ان کو سیاست کے الف بے کا بھی نہیں پتا. میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب جب سے سیاست میں ہے نا تو 2 دفعہ قومی اسمبلی کا الیکشن آ رہے ہیں. 1997 میں بھی آ رہے ہیں، 1992 میں بھی آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ مجھے سیٹ دے دو، مجھے یہ کر دو. سیٹ کی تو آج بھی میرے قائد کو سیٹ چاہیے ہوتی تو 17 کے 17 میں نے اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار ہے کہ قائد الیکشن لڑو، آ جاؤ. میرے قائد کو سیٹ چاہیے ہوتی تو زاہد درانی نے جو الیکشن لڑا، اس نے وہاں پر جو ضمنی اسد محمود نے جو الیکشن لڑا، میرے قائد اس پر آ جاتے، کسی ضمنی الیکشن پر آ جاتے، کہیں پر اکرم خان درانی کی سیٹ پہ آ جاتے. زاہد کسی کی سیٹ پر نہیں آئے. کیوں؟ کہ ان کو سیٹ کی لالچ نہیں ہے. سیٹ کی کیا حیثیت ہے؟ سیٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں اس لیے آئیں گے، اسلام آباد ہماری منزل ہے اور وہ اس لیے ہے تاکہ اسلام آباد میں آ کر اسلام کا نفاذ کریں. جس کے لیے یہ ملک بنا، جس کے لیے میرے آباء و اجداد نے قربانی دی، جس کے لیے میرے قوم کی ماں بہنوں نے اپنی عزتیں تار تار کی، جس کے لیے ہم نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، جس کے لیے ہم نے اپنے مال و متاع کو چھوڑا، جس کے لیے ہم نے ٹرینوں میں خون بھر دیا، جس کے لیے ہم نے ہر طرح کی قربانی دے دی اور اپنے قائد محمد علی جناح کے حکم پر پاکستان میں آئے، ہر چیز وہاں سے چھوڑ کر یہاں پر آئے. اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اور جی ماضی میں ایک دوسرے کو جی وہ اس کو مولانا کو دہشت گرد کہتے تھے اور وہ اسے کہتے تھے کہ یہ ہندو ہے، یہ وہ گاندھی کے پیروکار ہے، لیکن یہ تاثر ہے کہ یہ جو ہے اسلام آباد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ نے دو باتیں کی، پہلی بات کی کہ ANP کہتی تھی کہ مولانا کیا ہے، غدار ہے، نہیں اس نے کہا مولانا دہشت گرد ہے، مولانا دہشت گرد ہے، ANP کہتی تھی مولانا دہشت گرد ہے، اس کا جواب تو آپ لیں گے ANP سے کہ وہ آج کیوں مولانا کے ساتھ بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں اس کا جواب ANP دے گی کہ ہم نے پہلے دہشت گرد کہا تھا، اب ہم معافی مانگتے ہیں، یا اب ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا وہ سوچ غلط تھی، یہ جو بھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب وہ دیں گے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم کہتے تھے کہ وہ ہندو ہیں، وہ گاندھی کے، یہ ہم نے نہیں کہا، ہندو ہم نے نہیں کہا کہ یہ کانگریسی ہے، نہیں کانگریسی، ہم نے پروپیگنڈا ہوا، یہ کانگریسی کی باتیں کرنے والے ولی خان کو غدار کہنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ ولی خان اور مفتی محمود بھی ایک تھا، ولی خان اور مفتی محمود نے ایک ہو کر مولانا اسفندیار بھی ایک ہے، مولانا فضل الرحمان اور اسفندیار ابھی اس وقت ایک جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔